تو جو اروما, تو جیسے میننگ ہے اروما, میں کو کہتے ہیں تھیراپی مطلب علاج, تو خوشبو سے کافی صدیوں سے علاج ہوتا تھا, ابھی بھی ہمارے اس کا حصہ ہے کلچر کا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جیسے ایگزامپل دیتا ہوں دونی کا, جو بچوں کو دونی دی جاتی ہے, اروما تھیراپی تو ہے, یہ اروما تھیراپی کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. ایک برانڈ ہے جو نام لیتا ہوں جو وکس ہے, وکس کیا آپ کی اروما تھیراپی ہے. ایون کہ جو آپ یہ مورٹن اسپرے سے جو آپ مچھر کو مار رہے ہیں, کس کے تھرو مار رہے ہیں, آپ اس کونے میں اسپرے کریں, اس کونے میں مچھر مر رہا ہے, ایگزیکٹلی وہ اروما تھیراپی سے مر رہا ہے. تو یہ ہماری زندگی لائف کا حصہ تھا, یعنی آپ خوشبو سے مچھر کو آپ نے مار دیا, تو یہ ہماری لائف کا حصہ تھا, لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ اچھا یار یہ اروما تھیراپی. تر میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا, وہ اسٹریس انزائٹی والے لوگ زیادہ آتے ہیں, سلیپ ڈس آرڈر کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, اور سانس کا جن کو مسئلہ مسائل ہوتا ہے اس کے لوگ زیادہ آتے ہیں. تو جو جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے, جس کو ایک بیماری دمہ عام روٹین میں کہتے ہیں اردو میں, تو اس کے لیے جو یوکلپٹس سفیدے کا تیل ہوتا ہے نا, اگر آپ وہ آپ اسمیل کریں تو اس سے جو ہے نا وہ دمہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر آپ کو سلیپ نیند کا ڈس آرڈر ہے تو لیونڈر ایک اسینشیل آئل ہوتا ہے, اس کا ہم دیتے ہیں کہ اس سے کافی بہتری ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو اسٹریس انزائٹی ہے, اس کے لیے جیسمین اور روز کا مکس کر کے ایک پرفیوم بنتا ہے, تو اس کو اگر آپ یوز کریں تو وہ کافی بہتر امپروو ہو جاتا ہے. آپ کا جوڈیشری فرسٹ پلر ہے, اس کے بعد آرمی آپ کا دوسرا پلر ہے, تیسرا آپ کا میڈیا ہے, چوتھا آپ کا بیوروکریسی ہے. تو ہم نے اس طرح کر کے ہم نے کہا جو ففتھ پلر ہے وہ آپ کا بزنس کمیونٹی ہے, جو کہ پاکستان میں بہت ہی ویک تھا. مطلب ویک ہے, مطلب تھا ہی نہیں, وہ پلر بنایا ہم نے لا کے کہا کہ یار بزنس کمیونٹی بھی ہے, آپ ہمیشہ بیٹھ کے ملک کو آپ لوگ ہی چلا رہے ہیں, مطلب اس میں سیاستدان چلاتے ہیں, یہ جوڈیشری ہوتی ہے یا فوج ہوتی ہے, بیوروکریسی ہوتی ہے, بزنس مین کو تو بلاتے نہیں کہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو پاکستان. ناظرین, آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے کامیاب پاکستانی نوجوان کے ساتھ کرواؤں گا جو کوئٹہ سے لاہور آئے اور ان کا کل اثاثہ 50 سے 70 ہزار روپے میں انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور 2 ملازمین رکھے اور 2 ملازمین سے 100 ملازمین تک کا سفر طے کیا. اور ان کی پروڈکٹس جو یہ لاہور میں بیچا کرتے تھے, آج صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے پہلے سرٹیفائڈ اروما تھراپسٹ نجم مزاری صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. جی سر, گرو پاکستان کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا, کوئٹہ سے آیا ہوا ایک لڑکا جس نے 60 ہزار روپے میں بزنس سٹارٹ کیا اور آج لاکھوں روپے کما رہا ہے, کیا جادو کیا آپ نے؟ جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. تو جو بزنس تھا وہ 60 ہزار روپے سے تو شروع نہیں ہوا تھا, وہ کچھ 2-4 ہزار سے ہی شروع کی, ہم نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا. تو جب بزنس سٹارٹ کیا تھا تب 60 ہزار میرے لیے بہت بڑی چیز تھی, تب میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ 100 کی جو فگر ہے وہ آج سے 2 سال پرانی ہے. ابھی الحمدللہ 300 پلس امپلائیز ہیں چلتن پیور میں کمپنی میں کام کرتے ہیں, کیونکہ ہر سال ہم الحمدللہ گرو کر جاتے ہیں. تو اکثر انٹرویوز میں نے بتایا ہوا کہ کس طرح چھوٹے لیول سے ہم نے قالین کارپیٹ پہ کر کے کام کیا, اسٹارٹ کیا. تو میں اکیلا ہی ہوتا تھا, تو کیونکہ محنت تھی, لگن تھی, اور پلان بی نہیں تھا میرے پاس, ایک ہی پلان تھا. تو سر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 2-4 ہزار میں آپ نے اس وقت سٹارٹ کیا, تب تو آپ کے پاس کوئی فرنیچر خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے, تو وہ 2 امپلائیز تھے, تو آپ نے کس طرح اس چیز کو مینیج کس طرح کیا؟ جی دیکھیں, تھوڑا اور اوور کانفیڈنٹ بھی تھا میں, تو جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو میں نے 2 امپلائی ہائر کر لیا. اب آپ کہیں گے آپ کے پاس تو 3,000 روپے, تو امپلائی کیسے ہائر کر لیا؟ تو مجھے تھا کہ یار یہ 30 ڈیز میں اتنا میں بزنس پیسے نکالوں گا, کم از کم ان کی سیلریز دے لوں گا. مطلب اپنے پہ اتنا کانفیڈنٹ تھے تبھی بھی؟ نہیں, اوور کانفیڈنٹ تھا. آپ سوچیں کہ آپ نے 2 امپلائیز رکھ لی اور آپ کو 3,000 روپے جیب میں ہیں, اور اس ٹائم میں نے رکھے تھے 15,000 روپے میں ایک بندہ, تو 30,000 تو میرے پاس تھے نہیں, لیکن کانفیڈنس اوور اتنا تھا کہ, لیکن الحمدللہ وہ 30 تو نہیں, پھر 35-40 دن کے اندر اتنے پیسے آ گئے تھے کہ میں نے ان کی سیلری پھر ان کو دے دی تھی. تو اس طرح کرتے کرتے پھر اور بھی میں نے ٹیم بڑھاتا گیا, اور بھی کام کرتا گیا, ایفرٹ بہت کی. شروع میں جیسے اکثر میں انٹرویوز بتاتا ہوں کہ 18 گھنٹے جو ہے وہ میں کام کرتا تھا. تو شروع کے جو کچھ سال تھے, 1-2 سال, تو وہ تو بالکل جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے آفس سے جگہ سے جہاں پہ کام کرتا ہوں اس سے باہر بھی نہیں نکلا, یعنی اتنا دنیا سے بھی کٹ ہو گیا, دنیا سے جیسے میں کہتا جیسے وہ مینٹل نہیں ہائبرنیشن میں چلا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے, تو ایسے سمجھے کہ میں اپنے آفس میں ہائبرنیٹ ہو گیا تھا. تو بالکل کٹ آف تھا, مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دن کب ہے, رات کب ہے, عید کب گزر گئی, میں پتہ بھی نہیں چلا. تو اس طرح کی مطلب میں بزی تھا اتنا زیادہ. تو سر ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی. جی. تو سر یہ مشینی تھراپی کرتے کرتے آپ یہ اروما تھراپی کی طرف کس طرح آگے؟ جی میں اصل میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, آئی ٹی میرا بیک گراؤنڈ ہے, میں نے آئی ٹی میں کیا تھا. تو شروع میں نے تھوڑا سا کام آئی ٹی کا کیا تھا, تو تب میرا اس میں جو نا وہ اس طرح کا پیشن, وہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. جیسے اکثر میں بتاتا ہوں کہ میں پھر ان دنوں میں قاسم علی شاہ صاحب سے ملا, ان کو میں نے اپنا بارے میں بتایا اور بتایا کہ جی میرا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا, تو میں کیا کروں, میں زیادہ دیر کر نہیں سکتا. میں نے یہ نہیں کہا میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا, میں کہا میں اپنے کام کو زیادہ دیر کر نہیں سکتا.
تو اس کے لیے کیسے موٹیویشن لائی جائے. تو اس نے کہا اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کو دنیا میں کوئی موٹیویٹ نہیں کر سکتا اپنے کام کے لیے. آپ کو اپنا پیشن ڈسکور کرنا پڑے گا, آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے, کس چیز کو آپ اپنا 100% دے سکتے ہیں. تو سر آپ کو اس چیز پہ ڈر نہیں لگا کہ اب عام روٹین پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اسکوپ کی طرف بھاگتے ہیں. اب انجینئرنگ جس ٹائم پہ آپ نے کی ہوگی اس ٹائم پہ انجینئرنگ کا ایک اسکوپ تھا, سافٹ ویئر انجینئرنگ کا, تو آپ کو اس چیز کا ڈر نہیں لگا کہ یار میں اس سے ہٹ کے ایک بالکل الگ فیلڈ میں جا رہا ہوں جو کہ اروما تھراپسٹ تب تو ایگزسٹ ہی نہیں میرے خیال سے پاکستان میں کرتی تھی, ابھی بھی اتنی زیادہ نہیں, وہ جو بھی ایگزسٹ کرتی ہے آپ کی وجہ سے میرے خیال سے کرتی ہے. تو آپ کو اس چیز کا ڈر محسوس نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیں, میں نے اپنی جو ڈگری تھی جو جس فیلڈ میں تھا اس کو میں نے 100% تو نہیں چھوڑا, اس کا فلیور کچھ نہ کچھ میں نے اپنے بزنس میں ضرور ایڈ کیا. جیسے کیونکہ میں سافٹ ویئر انجینئر تھا تو ڈیولپمنٹ, کوڈنگ اور سافٹ ویئر بنانا اور ویب بنانا تو مجھے آتی تھی. تو میں نے جب اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تو میں نے اس کو آن لائن ہی اسٹارٹ کیا. تو آن لائن کا اس کا کافی جو آج بھی ہمارا الحمدللہ آن لائن بہت اچھی سیل ہے, ملینس میں ہماری سیل ہے آن لائن, جو کہ ہم لوگوں کو بتاتا ہوں تو وہ یقین نہیں کرتے کہ اتنی بڑی سیل آن لائن بھی آ سکتی ہے. تو وہ ایکسپرٹیز ابھی بھی یوز ہو رہی ہے. یعنی میں نے آئی ٹی کو اس طرح ہمیشہ کے لیے خیر بات نہیں کیا, ابھی بھی اس کے فلیور کو میں ایڈ کیا ہوا ہے اور آن لائن ہم اس کو کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی اس کی ہیلپ ہوتی ہے. ٹھیک سر, جو اروما تھراپی ہے, اروما تھراپی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم, کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی دیکھیں, وہ خوشبو جو ہے نا وہ سنت ہے, تو وہ جو سنت تو پھر ایسے تو نہیں ہوگے نا, اس کے بھی کوئی نہ کوئی لاجک ہے, صرف سونگنے کو نہیں ہوتا, اس کا باڈی کے اوپر بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سنت بھی ہے نا خوشبو, وہ نیچرل پرفیوم جو ہے نا وہ سنت ہے. اگر آپ کوئی فرینچ پرفیوم استعمال کریں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے اسمیل کرنے سے آپ کو انٹرنل باڈی پہ افیکٹ آئے گا, تو اس پہ کبھی بھی افیکٹ نہیں ہوتا. اور اس زمانے میں تو ویسے بھی آج سے 1400 سال پہلے نیچرل پرفیوم ہوا, یہ تو سنتھیٹک آپ ذرا لیب میں بننا شروع ہو گئے. تو ان کا ویسے تو آپ کو خوشبو لگاتے تو اچھا لگتا ہے, لیکن اس کا باڈی پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو جو اروما, تو جیسے میننگ ہے اروما, میں کو کہتے ہیں تھیراپی مطلب علاج, تو خوشبو سے کافی صدیوں سے علاج ہوتا تھا, ابھی بھی ہمارے اس کا حصہ ہے کلچر کا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جیسے ایگزامپل دیتا ہوں دونی کا, جو بچوں کو دونی دی جاتی ہے, اروما تھیراپی تو ہے. یہ اروما تھیراپی کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. ایک برانڈ ہے جو نام لیتا ہوں جو وکس ہے, وکس کیا آپ کی اروما تھیراپی ہے. ایون کہ جو آپ یہ مورٹن اسپرے سے جو آپ مچھر کو مار رہے ہیں, کس کے تھرو مار رہے ہیں آپ؟ اس کونے میں اسپرے کریں, اس کونے میں مچھر مر رہا ہے, ایگزیکٹلی وہ اروما تھیراپی سے مر رہا ہے. تو یہ ہماری زندگی لائف کا حصہ تھا. یعنی آپ خوشبو سے مچھر کو آپ نے مار دیا, تو یہ ہماری لائف کا حصہ تھا, لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ اچھا یار یہ اروما تھیراپی ہے. ایگزیکٹلی, یہ گاؤں دیہاتوں میں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی, جیسے دونی کی آپ نے بات کی, دونی میں اکثر وہ کہتے ہیں کہ دونی دیں گے تو جنات ختم نہیں, جنات نہیں ختم ہوتے, وہ بچوں میں جو بیکٹیریا نزلہ زکام, بچے بیمار ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو دیتے ہیں, تو وہ ان کے بیکٹیریا کو مار رہا ہوتا ہے, تو لوگوں کو لگتا ہے تو جن کو مار رہا ہے. تو خیر اینی وے, تو اپنے اپنے وہ اٹس مین کہ یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے, ایگزسٹ ہے. اس کی حدیثوں میں بھی ذکر آیا ہے چمبیلی کا, اور ان چیزوں کا ذکر آیا کہ ان کو کبھی کبھار اسمیل کرتا ہے. تو یہ زیادہ تر آپ جب تک اس فیلڈ میں ہیں, جب سے آپ آئے ہیں, تو آپ نے کون سی بیماریوں کو زیادہ صحت یاب ہوتے لوگوں کو دیکھا ہے اس سے, اروما تھراپی سے؟ دیکھیں زیادہ تر میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا, وہ اسٹریس انزائٹی والے لوگ زیادہ آتے ہیں, سلیپ ڈس آرڈر کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, اور سانس کا جن کو مسئلہ مسائل ہوتا ہے اس کے لوگ زیادہ آتے ہیں. تو جو جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے, جس کو ایک بیماری دمہ عام روٹین میں کہتے ہیں اردو میں, تو اس کے لیے جو یوکلپٹس سفیدے کا تیل ہوتا ہے نا, اگر آپ اسمیل کریں تو اس سے جو ہے نا وہ دمہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر آپ کو سلیپ نیند کا ڈس آرڈر ہے تو لیونڈر ایک اسینشل آئل ہوتا ہے, اس کا ہم دیتے ہیں کہ اس سے کافی بہتری ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو اسٹریس انزائٹی ہے, اس کے لیے جیسمین اور روز کا مکس کر کے ایک پرفیوم بنتا ہے, تو اس کو اگر آپ یوز کریں تو وہ کافی بہتر امپروو ہو جاتا ہے. اچھا, جو اروما تھیراپی نا یہ کام کرتی ہے اگر آپ کی ڈیزیز اسٹارٹ میں فرسٹ فیز میں ہے. اگر یہ ایکسٹریم لیول پہ چلی گئی, جیسے ڈپریشن ہے یا آپ کا سلیپ ڈس آرڈر بہت برا ڈسٹرب ہوا کہ آپ کو 3 دن 4 دن سے نیند نہیں آ رہی, تو وہ آپ کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. یہ کہ اگر آپ کی ڈیزیز اسٹارٹ میں تو آپ اس کو اگر اپلائی کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا آپ کی جو ڈیزیز ہے وہ کور ہو جاتی ہے. تو سر ہم بات کرنا چاہیں گے آپ کی پروڈکٹس کے حوالے سے. آپ نے جب پروڈکٹس کو اپنی کو اسٹارٹ کیا تب وہ صرف لاہور تک محدود تھی, جی, تو اس کے بعد آپ کی پروڈکٹس یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, جرمنی میں بھی اب ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. جی, تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی دیکھیں, اسٹارٹ میں جب ہم نے پاکستان میں اسٹارٹ کیا تھا نا آرگینک کا, تو سر پوچھے تو لوگوں کو مطلب ہی نہیں پتا تھا آرگینک کیا ہوتا ہے. بہت لوگوں کو ہمیں سمجھانا پڑتا تھا کہ یار آرگینک کا یہ مطلب ہے جو نیچرل پیور ہربل چیز ہوتی ہے, اگر اس میں کسی بھی طرح کا کوئی کیمیکل, کوئی پیسٹیسائڈ اسپرے نہیں کیا گیا, کوئی بھی ایون کہ جو پروڈکشن میں جہاں پہ وہ فصل اگ رہی ہے تو وہاں پہ بھی کوئی کھاد شاد اس طرح کی چیز استعمال نہ کی. تو سر اس طرح کی اویئرنیس آپ نے ساتھ ساتھ کیسے پھیلائی؟ تو یہ پھر اس کے وہ میڈیا کا ہم نے بہت زیادہ استعمال کیا. آپ اکثر دیکھتے بھی رہتے ہیں میڈیا پہ, میں جاتا ہوں اکثر انٹرویوز ہوتے ہیں تو اس میں بھی چیزوں کے بارے میں بتاتے. تو ابھی میرے خیال میں 200 سے اوپر میں انٹرویوز دے چکا ہوں ابھی تک
پچھلے 3-4 سالوں میں. تو اس میں نے یہی چیز بتائی ہے آرگینک کے بارے میں بتایا. تو اس کے بعد لوگوں پھر ریسرچ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. میں تو صرف بتایا کہ یہ آرگینک ہے, آگے اس پہ ریسرچ کرنا, تحقیق کرنا وہ لوگوں کا کام ہے. وہ گوگل اویلیبل ہے, یوٹیوب ہے, وہ اس پہ جا کے لوگ سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آرگینک کیا بلا ہے. اچھا باہر کیا آپ نے کویشچن کیا کہ ہم نے باہر کیوں کیا, کیونکہ باہر آلریڈی آرگینک کی مارکیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے. ان لوگوں کو پتا تھا, مجھے ان لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا پڑا کہ یہ پروڈکٹ ہے, یہ آرگینک ہے, اس میں کیمیکل نہیں ہے, اسے آپ استعمال کریں. ان کو پتا تھا, تو اس لیے ذرا وہاں پہ کام کرنا آسان تھا. پاکستان میں ذرا مشکل تھا ایک طرح سے, لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے اس پہ کافی کام کیا. تو اب تو ہر انسان کو پتا ہے کہ آرگینک کیا ہوتا ہے. تو سر انٹرنیشنل سطح پہ آپ کی کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو زیادہ پسند کی جاتی ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ وہ چیز پسند کی جاتی ہے جو اس ملک کی خاص ہوتی ہے. ہمارے ملک کی جو خاص اس وقت آرگینک میں جو ہم کر رہے ہیں وہ مرنگا پہ کام کر رہے ہیں, جس کو آپ اردو میں سوانجنا کہتے ہیں. وہ ویسے بھی ہمارا ٹاپ آف دی لائن ہے, بیسٹ سیلنگ پروڈکٹ ہے, اور انٹرنیشنل بھی اس کی بڑی جو ہے نا ایک ویلیو ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو پاکستان میں جو اسپیشی ہے وہ ہے مرنگا اولیفیرا, اور وہ اسپیشی صرف پاکستان میں ہی ہوتی ہے. جیسے اجوا کھجور ہے نا, وہ مدینہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا, تو اسی طرح جو اولیفیرا اسپیشی ہے وہ پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی. تو یہ اسپیشلٹی ہے جس کی وجہ سے وہ پسند کیا جاتا ہے. ہم ابھی دیسی گھی ہمارا بھیج رہے ہیں, ہمیں امید نہیں تھا کہ اتنا اچھا رسپانس آئے گا, لیکن وہ باہر ہمارا دیسی گھی کی بہت اچھا اسے سہرایا جا رہا ہے. جی وہ بہت اچھا اس کا فیڈ بیک. سر ایٹ دا اینڈ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک کوئٹہ کے پہاڑوں سے اٹھ کے آیا ہوا لڑکا آج لاہور میں لاکھوں روپے کما رہا ہے اور لوگوں کو روزگار دے رہا ہے, بالکل. تو کیا آپ نے یہ چیز کبھی سوچی تھی کہ آپ یہاں تک پہنچ پائیں گے؟ دیکھیں میں مطلب دیکھیں اول تو میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچ سکوں گا, لیکن جو میرے ڈریمز ہیں, جو جہاں پہ میں نے ابھی پہنچنا ہے, جو میں نے بعد میں آ کے جس پہ ورکنگ کی, جب کام اسٹارٹ کیا, تو اس پہ تو ہو سکتا ہے کہ میں شاید ابھی 5 یا 10% تک بھی نہیں پہنچا. تو کیونکہ خواب بہت بڑے ہیں. مجھے تو تھا کہ ہم ابھی بنا رہے ہیں, انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. مجھے تھا کہ میں چلتن پیور کو پاکستان کی نمبر 1 کمپنی بناؤں, اس کے بعد دنیا کی نمبر 1 کمپنی بناؤں. مطلب اس کے اس لیے ہم نے پروڈکٹ رینج پہ بہت زیادہ کام کیا, اور ابھی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. تو ابھی آرگینک میں تو ہم نمبر 1 ہیں, اپنی ڈومین میں تو ہم نمبر 1 ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ بنیں, کیونکہ ساتھ ہی آپ کے انڈیا ہے, وہاں پہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے, ایک برانڈ ہے پتانجلی. وہ ابھی ان کا میں آپ کو کچھ دن پہلے ہی ان کا دیکھ رہا تھا, ٹرن اوور دیکھ رہا تھا. وہ تقریباً ان کا ہے 35,000 کروڑ ہے ان کا, اور 45,000 کروڑ آ رہا ہے اوور پورا یونیلیور کا, یعنی یونیلیور کے قریب وہ پہنچے ہوئے. اور یونیلیور آپ کو پتا ہے جس ملک میں ہوتا ہے وہ نمبر 1 ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے, کس لیول پہ جا سکتے ہیں, آپ کا برانڈ کتنا بڑا ہو سکتا ہے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ کوک, یونیلیور, نیسلے سے بڑی کمپنی بن سکتی ہے. حالانکہ ان کمپنیوں کو تو 200 سال ہو گئے, کوک کو آئی تھنک 170 سال ہو گئے ہیں, اتنی پرانی کمپنیاں یہ. لیکن ہم بھی اس پہ کام کریں گے, ہمیں ٹائم لگے گا, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہم ایک دن پاکستان کی نمبر 1 کمپنی بن جائیں گے. سر بزنس کے حوالے سے 5th پلر کا جو انیشیٹو لیا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی 5th پلر جو ہے نا, ریسنٹلی ہم نے کچھ لاہور کے ٹاپ 50-60 CEOs کے ساتھ مل کے ہم نے ایک کائنڈ آف گروپ بنایا ہے, جس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح ملک کی اکانومی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ملک گرو کرتا ہے صرف اس کی اکانومی کی وجہ سے. آپ کے پاس بڑی ایسے ایگزامپلیں ہیں دنیا میں جہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, ایجوکیشن بہت کم ہے, اس کے باوجود وہ ملک گرو کر رہے ہیں کیونکہ اکانومی ان کی ٹھیک ہوتی ہے. اور اکانومی کو بیسٹ بزنس مین سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, پولیٹیکل لوگ شاید اس کو اس حساب سے نہیں سمجھ سکتے. تو اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اب اس میں انیشیٹ لیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جب بھی آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں, جب بھی کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس میں بزنس کمیونٹی کو ساتھ ضرور لیا کریں. اور جب بھی کوئی پالیسی بنائیں گے تو اس میں جو اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. جیسے کہ ہمارے ملک میں پالیسیز کیسے بنائی جاتی ہیں, ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے, ایک پولیٹیشین ہوتا ہے جو اس محکمے کا ہوتا ہے, اور ایک اس کا چیئرمین اور اس ڈپارٹمنٹ کا جو بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب اس میں اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتا. جیسے فار ایگزامپل اگر آرگینک کی گورنمنٹ بنا لیتی ہے پالیسی, اگر اس میں میں نہیں ہوں گا تو گورنمنٹ کیسے پتا آرگینک کیا ہے, آرگینک کتنی بڑی ہے, تو میں اس کا اسٹیک ہولڈر ہوں سب سے بڑا. تو یہ ایک ہم نے بہت بڑا دیکھا تھا. ایون کہ ریسنٹلی جو ابھی خیر آرگینک پہ تو کام نہیں ہوا, جیسے فرنیچر پہ کام ہوا ہے, یا باقی بھی ہے, یا ٹائلس ہے, یا قالین ہے, یا جو بھی ہے, بے شک وہ سیمنٹ انڈسٹری ہے, وٹ ایور جو بھی ہے. جب ہم ان کے بزنس اسٹیک ہولڈر سے ملتے تھے, جو ٹاپ کے اسٹیک ہولڈرس تھے, وہ کہتے جی گورنمنٹ تو کبھی ہمیں بلایا نہیں, ہم سے تو پوچھا نہیں, ہمارے وہاں پہ بغیر ہماری پالیسی کیسے بنا سکتے ہیں. کوئی بھی اگر آپ پالیسی بنا کے بس دے دیتے ہیں ان کو, اور بزنس کمیونٹی کہتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں, جب ہوگا نہیں, جو بزنس مین اس نے آپ کو سجیسٹ نہیں کیا, تو آپ کیسے اس کی پالیسی بنا سکتے ہیں. تو یہ ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ جب بھی پالیسی بنائیں گے, آپ ایک بزنس گروپ ہوگا جس کو آپ انوالو کریں گے, جو اس میں آپ کو گائیڈ کرے گا. دیکھیں
हम सब पाकिस्तानी, हम चाहते हैं कि ये मुल्क ग्रो हो, क्योंकि जब मुल्क ग्रो होगा तो इसका हमें भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, और गवर्नमेंट को भी तो टैक्स चाहिए ना, तो उसके लिए भी हम उसको कहते हैं कि सिर्फ टैक्स से नहीं बात बनेगी, आपने बिज़नेस भी ग्रो कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक सैलरी, आप उसे घर को चला रहे हैं, पूरी सैलरी आप हर महीने आके दे रहे हैं, लेकिन आपके घर के क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सैलरी कम दे रहे, सैलरी तो पूरी दे रहे हैं, तो सेम ऐसे टैक्स पूरा आ रहा है। यहाँ पे लोग कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते, ऐसी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट किसी को 1 रुपया नहीं छोड़ती, टैक्स वो पूरे लेती है। मसला ये होता है कि अगर एक बिजनेसमैन उसने 1 करोड़ रुपये साल का टैक्स लिया है, अगले साल वो हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख। अभी 10% से कोई गवर्नमेंट का नहीं होता। हम चाहते हैं कि आप लोगों को जो है ना वो फ्रीडम दें, पीस ऑफ माइंड दें। यहाँ पे क्योंकि बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है, ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो बिजनेस जो मैन है ना वो इतना पीसफुल नहीं होता। मतलब इतने साल में दिन नहीं है जितने साल में नोटिस आ जाते हैं। हम 365 दिन है और हमें साल में 400 नोटिस आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है ना वो मेंटली मतलब ईजी नहीं है, वो डिप्रेस है, क्योंकि उसको पता नहीं किस टाइम कौन सा महकमा आ जाए। और उनका जो चेक करने का स्टाइल है वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा उसमें, कि जो उनका तरीक़ेकार है वो ज़रा ठीक नहीं है। तो उस पर भी हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको तरीके से ले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी 4 जो ना पिलर आपके पास मौजूद है। एक आपका जुडिशरी फर्स्ट पिलर है, उसके बाद आर्मी आपका दूसरा पिलर है, तीसरा आपका मीडिया है, चौथा आपका ब्यूरोक्रेसी है। तो हमने उस तरह करके हमने कहा जो 5th पिलर है वो आपका बिजनेस कम्युनिटी है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही वीक था। मतलब वीक क्या, मतलब था ही नहीं। वो पिलर बनाया हमने ला के कहा कि यार बिजनेस कम्युनिटी भी है, आप हमेशा बैठ के मुल्क को आप लोग ही चला रहे हैं, मतलब उसमें सियासतदान चलाते हैं, ये जुडिशरी होती है या फौज होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है। बिजनेसमैन को तो बुलाते नहीं कहीं पे ना, किसी आप मीटिंग में देखा कि कभी आप बिजनेस कम्युनिटी का बैठा हो, या वो बिजनेसमैन बैठा होगा जो खुद पॉलिटिशियन भी होगा, शायद वो बैठा होगा, तो वो उसको एज ए पॉलिटिशियन बुलाया गया होता है, एज ए बिजनेसमैन नहीं बुलाया गया होता। तो हम एक हमारा है एक चैम्बर है बड़ा अच्छा, मैं उसके मतलब कोई बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो हम चाह रहे हैं उस चैम्बर को भी हम एक्टिव कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा एक्टिव हों, कि कम से कम आप बाकियों को ना तो कम से कम जो चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं उसको तो बुला के बात सुनी जाए, और वो ही इस मुल्क को चलाएगा। पूरी दुनिया में जितने भी, इवन के अमेरिका के अंदर भी जो बहुत बड़े ग्रुप्स हैं बिजनेस कम्युनिटी को, वो डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन आएगा, प्राइम मिनिस्टर कौन आएगा, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा प्रेसिडेंट कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो बिजनेस के लिए अच्छा है। तो जब बिजनेस बढ़ेगा तो बिजनेस होगा तो ओवरऑल आपकी इकॉनमी होगी। तो उसमें इनिशिएट लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है, सक्सेसफुल जा रहा है। हमें उम्मीद है कि हम इसको मजीद अच्छे तरीके से चलाएं और मुल्क की बेटरमेंट के लिए उम्मीद है। सर विश यू ऑल द बेस्ट। आपने जो इनिशिएटिव लिया है इसके बारे में, तो ये थे रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं और अपनी खुशबू के साथ लोगों की ज़िंदगियों को मुनव्वर कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों में महक बढ़ रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सुलेमान गोश को और नजम मिज़ारी साहब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ग्रो पाकिस्तान।